ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی قوم دین سے ارتداد کر جائے گی، دین سے پھر جائے گی، تو خالق کائنات اس کی بجائے کسی اور قوم کو لے آئے گا جو دین اسلام کی آگے تبلیغ کرنے والی ہوگی، خدمت کرنے والی ہوگی۔ اسی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثلا فرض کریں آج یہاں پر میں موجود ہوں، حافظ صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں جی، اسی طرح ہماری بجائے کوئی اور یہاں پر آ جائے گا، وہ دین اسلام کی خدمت کرے گا۔ بولیے مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ دین اسلام کی جو تبلیغ ہے یہ رک جائے گی کسی ایک بندے کے جانے کی وجہ سے؟ بس آج اس اعجاز صاحب ہیں یہاں پر مسجد کی انتظامیہ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اگر یہ چلے جاتے ہیں تو بولیے دین کا کام رک جائے گا ان کے جانے کی وجہ سے؟ کام رکنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اس کی بجائے کسی اور بندے کو لے آتا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات پھر ایسے بندوں کو لے آئے گا، ان بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ یحبہم، یحبہم پہلی نشانی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت نشانی ہے۔ کیا فرمایا کہ رب ان بندوں کو لے کر آئے گا کہ جن سے خالق کائنات محبت فرماتا ہے۔ کون محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ بھی، وہ قوم بھی، وہ گروہ بھی، وہ منہاج القرآن والے بھی اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ بھی محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ کی اگر ذات کو دیکھا جائے، آپ کی خطابات کو اٹھا لیا جائے، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو دوستان زیباکار آپ کی خطابات کے اندر اور کتابوں کے اندر جو جھلک ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک ہی جھلک نظر آتی ہے، یا تو کتابوں اور خطابوں سے محبت خدا ملے گی یا محبت مصطفیٰ ملے گی جی، یا تو خدا کی محبت ہوگی یا مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی محبت ہمیں میسر آئے گی۔ پھر تیسری نشانی مجدد کی کیا ہوتی ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے مسلمانوں کے لیے نرم خو ہوتا ہے، نرم گوشہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستان زیباکار کہ منہاج القرآن کی سٹیج پر آپ کو سنی بھی ملے گا، آپ کو شیعہ بھی ملے گا، آپ کو اہل حدیث بھی ملے گا، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا بندہ آپ کو منہاج القرآن کی سٹیج پر نظر آئے گا۔ اس لیے کہ ہم نے دین کو تنگ نہیں کیا۔ دین بدقسمتی کی وجہ سے ہم مدرسے سے پڑھتے ہیں، دنیا کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مسالک کو ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، دنیا کو ہم نے گھوما نہیں ہوتا جی، عقیدہ ہم نے دوسروں کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اسلام کو تنگ کر دیتے ہیں، دین کو تنگ کر دیتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے دین اسلام وسعت والا دین ہے۔ تاجدار کائنات کی ذات زیباکار وہ وسعت والی ذات ہے، لہذا دوستان زیباکار جو مجدد آتا ہے اس کے اندر بھی پھر وسعت ہوتی ہے۔ تو پہلی تیسری بات یہ ہے کہ مجدد مسلمانوں کے بارے میں نرم خو ہوتا ہے، نرم گوشہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ عزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے۔ اب اس کے ذیل میں کیا بات کروں، لیکن میں ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اب کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ کافروں کے بارے میں چونکہ سخت ہوتا ہے تو ان کے خلاف تلوار کو بلند کر لے، نہیں دوستان زیباکار، آج کے زمانے کے اندر تلوار کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، سکھ کو، ہندو کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر پیار کی بولی بولنا پڑے گی۔ اور جب میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ منہاج القرآن کی سٹیج پر اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، وہاں پر ہی دوستان زیباکار منہاج القرآن کی سٹیج پر عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی سٹیج پر ہندو کیوں آتے ہیں،
عیسائی کیوں آتے ہیں؟ آپ ذرا گوگل ماریے، آج کا تو ہر چیز نیٹ پر موجود ہے جی، کیوں آتے ہیں جواب آپ کو مل جائے گا، لیکن ایک جملے میں بھی بیان کر دیتا ہوں کیا کرتے ہیں اور کیوں آتے ہیں۔ بھائی یہی کرتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ منہاج القرآن کی سٹیج پر آ کر وہ تاجدار کائنات کی نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی یہاں پر تو سبحان اللہ بنتی ہے یا نہیں؟ کہ اس کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے نبی کو نہیں مانتا جی، لیکن کیا ہے، آپ کی سٹیج پر آ کر وہ دین اسلام کی ترویج کر رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ تو اگر ہم پیار اور محبت والا تعلق دوسرے ادیان کے ساتھ رکھیں گے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور دین اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح جو پانچویں نشانی ہے اور سیکنڈ لاسٹ نشانی ہے وہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے جو مجدد ہوتا ہے۔ اب جہاد کی مختلف اقسام ہیں، ایک جہاد کیا جاتا ہے تلوار کی وجہ سے، آج کے زمانے میں وہ تو ختم ہو چکا۔ پھر جہاد کیا جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ قلم کی وجہ سے۔ پھر جہاد کیا جاتا ہے زبان کی وجہ سے۔ اگر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کے قلم کو دیکھا جائے اور آپ کی زبان کو دیکھا جائے تو آپ کا ہر لمحہ دوستان ذی وقار وہ جہاد میں بسر ہو رہا ہے۔ جہاد کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ تلوار کو اٹھائیں، بلکہ جہاد کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ تو آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس لحاظ سے۔ اور چھٹی اور آخری نشانی کیا ہوتی ہے مجدد کی؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو مجدد ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جتنی بھی ملامت کرتے رہیں، اس کو برا بلا کہتے رہیں، وہ کسی کی ملامت سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے دوستان ذی وقار، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کے بارے میں لوگوں نے کتابیں تک لکھی ہیں، آپ کو کافر ہونے کے فتوے دیے، آپ کو گالیاں دی، لیکن حضور شیخ الاسلام نے کسی ایک فتوے کا بھی جواب بولیے نہیں دیا، کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ جب بھی بانٹی ہے تو کیا بانٹی ہے؟ محبت خدا بانٹی ہے یا محبت مصطفیٰ بانٹی ہے؟ تو دوستان ذی وقار یہ 6 نشانیاں میں نے چاہا کہ آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ یہاں پر چیزیں تو بہت ہے، آخری تعریف مجدد کی وہ ایک صوفی کی میں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں، جن کا تعلق اگر فیصلہ آباد سے ہے یا اگر کسی کا تعلق صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات ذی وقار سے ہے تو وہ اس تعریف کو سماعت کریں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مجدد کون ہوتا ہے؟ آپ نے ایک مثال بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسان اپنی فصل میں سے ہر سال کچھ مہینے کے بعد جو خود رو گھاس ہوتی ہے اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو فصل میں سے اکھاڑتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ باہر پھینک دیتا ہے، اسی طرح جو مجدد ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی فریضہ سر انجام دیتا ہے کہ دین کے اندر اگر نئی بدعات آ چکی ہیں، خرافات آ چکی ہیں جی، تو وہ مجدد آ کر دین کی نئے سرے سے تجدید کر دیتا ہے، ان خرافات کو مٹا دیتا ہے، ان بدعات کو مٹا دیتا ہے، یہ اس مجدد کا کام ہوتا ہے۔ لہذا دوستان ذی وقار ہم خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات نے اس صدی کے اندر ہمیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کی سنگت اور آپ کی صحبت عطا فرمائی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بات